الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس کی مقبولیت واسطے صلوات. ہدیہ قلب مبارک امام زمان و روح مبارک سیدہ نسوان فاطمہ زہرا بلند الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. صلوات. سید العلماء استاد العلماء قبلہ علامہ سید غلام علی شاہ صاحب اور انہوں نے خاندان دے تمام مرحومین مرحومات قبلہ صاحب دے تمام مرحوم شاگردان اس ادارے دے تمام مرحوم مدرسین علماء کرام اساتید اور انہاں جلسے تشریف لے آون والے علماء جو مرحوم ہو گئے
اور جڑے مجلساں سنن آندے ہیں مومنین مومنات مرحومین مرحومات انہاں سارے دے عیسیٰ دے ثواب واسطے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین بار اللہم حاضر ہدیت منال مبصواب حاضر قرات الارواح المرحومین مالک تمام شرکا دی حاجات شرعیہ روا فرمائے تمام بیمار مومنین میں صحت عطا فرمائے میرے دوائی استعمال فرمائے رہنا یہ دوائیں اثر شفا نصیب فرمائے برادر معظم جناب ادارے دے خدمات چروح رواں جناب بھائی حاج غلام شبیر حیدری صاحب مریض ہیں اللہ پاک سارے اس بھائی نے جلد صحت نصیب فرمائے طول عمر نصیب فرمائے جتنے اہل ایمان جو حاج آرزویں لے کے آئے مالک پوریاں فرمائے یوسف گم گشتگی زہرا امام زمانہ اندہ جلد ظہور ہو اس ادارے دے تمام مدرسین دی توفیقات اضافہ فرمائے تو اللہ انہوں کامیاب و کامران فرمائے جتنے اہل ایمان نے ابتدائی جلسہ اللہ کے ہون تک اپنے پاکیزہ اموال اس ادارے کی ترقی واسطے جمع کرائے مالک انہوں نے رزق اموال باغات غلات مویشی فصلات میں برکات نصیب فرمائے ہدیہ قبول فرمائے اور اس بابا جی دے مشکلات آسان فرمائے بلند آواز نال صلوات پڑھو بہرحال حاضری انتہائی ضروری ہے میں حاضر ہو گیا لیکن میں ذہنی طور دے ہوتے راضی آس کہ اگر میرا حصہ ممبر تے آمندہ نہ بھی بچے تو کوئی بات نہیں ہے باقی آغا جان خطاب فرمائے لطف ہے قبلہ صاحب دے بچیاں دا استاد معظم دے بچیاں دا انہوں لطف فرمایا کہ انہاں کیا نہیں تیرے باغ بغنچے کلی پھلی ایک ٹوٹا ہویا کنڈڑا تو ہی سی میں بہرحال حاضر ہو گیا اور میری جذبات بھائی حیدری صاحب دے بارے ہون بھی ہیں تیری محفلیں جو نہ مل سکی میرے مشغلے ہی بدل گئے میں ہمیشہ آخر پڑھتا قبلہ قائد صاحب دے نال قبلہ قائد صاحب بھی نہ سکے میرا یار جناب شبیر حیدری بھی نہ آیا میں کلہ جو رہ گیا تھوڑا جا میں نہیں پڑھ لینا ایک سلوات پڑھ لو محمد والا بزرگان گرامی میں بلا تمہید اپنی بات شروع کر دیتی رب کائنات نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے چونکہ ادارے یا مدرسہ دینی روحانی اور تربیت کی ہونیاں یہ بہت سارے معارف تھوڑے تک پہنچانے چاہیے رب کائنات نے احسان فرمایا جو حضرت انسان نو اپنی مرضی دی زندگی دا طرز زندگی بیان فرماون واسطے اپنے عرش برین تو قرآن نازل فرمایا اور اگر تسی قرآن کریم دی تلاوت دے عادی بن جاؤ میرا ساتھ دے سو تاکہ میرا سفر جلدی طے ہو جائے اگر تسا قرآن کریم دی تلاوت دے عادی بنو اور ہونا چاہیے اگر عادی بنو تو قرآن دا بہت بڑا مخاطب حضرت انسان ہے یہ بھی مالک دا احسان ہے جو مالک نے انسان نو اس لائق سمجھیا جو قرآن انسان نو زیادہ خطاب فرمایا توجہات الہی دا مرکزی نقطہ حضرت انسان ہے لیکن قرآن دے ساڑھے تک آمن واسطے ایک بہت بڑا سفر طے ہوا اور بہت بڑا پروسیجر تشکیل دیتا گیا کہ اترے کہاں بیان کون کرے باقی کیسے رہے اتنا کلام عظیم آسان کیسے ہو ارشاد ہوا انہو لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین اگر قرآن دے نزول دی کوئی جگہ مالک نے لائق دیکھی تو قلب مصطفیٰ پھر چونکہ اتنا عظیم کلام ہا تو ارشاد ہوا لقد یسرناہ بلسان انما یسرناہ بلسان یہ قرآن نہ آسان ہو سکتا ہم نے تیری زبان سے اس کو آسان کیا پھر فرمایا انا انزلنا الیک القرآن لتبین بہ للناس
اسا یہ قرآن تیرے تے نازل کیتا تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے. معلوم ہے نزول قرآن واسطے مقام نزول دی ضرورت تو قلب مصطفیٰ، قرآن نو آسان کرنے واسطے زبان دی ضرورت لسان مصطفیٰ، اگر قرآن نو بیان کرنے واسطے ضرورت تو بیان مصطفیٰ. لیکن پھر فرمایا کہہ دو میرا نبی کہہ دو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، یہ تو آخری نبی ہے. خود سائیں بھی فرمایا انا خاتم النبیین. میرا سوال ہے جدا قرآن ہے انساناں دی ہدایت واسطے اور اللہ دا خطاب بھی انسان دے نال ہے اور اس کا آسان ہونا مصطفیٰ تو بغیر ممکن نہیں ہے. اس کے نازل ہونے واسطے قلب مصطفیٰ دی ضرورت ہے اور اس کا بیان محتاج ہے بیان مصطفیٰ دا. تو ہن مصطفیٰ تو بعد اس قرآن بھی رہنا ہے انسان بھی رہنا ہے، تے درمیان والی ذمہ داری کون پوری کرے؟ فرمایا یاد رکھو القرآن ما علی و علی ما القرآن. قرآن علی دے نال، علی قرآن دے نال. جس طرح علماء کرام پہ شکایت فرمائی دے وقت دی قلت دی، بہرحال اس عرض میں بھی مبتلا ہاں کہ طالب علم واسطے بھی وہ مشکل ہے اور نبھاونی چاہیے. آگے یہاں دے حکم دے سامنے سر تسلیم خم توجہ رس بات عجیب جی جڑی تواڈے تک پہنچانا چاہتا. قرآن علی نال، علی قرآن. ہن انساناں نو تقسیم کرنا تو دو صنف ہون جان گیا. کچھ کہیں گے ہمیں مولا علی سے بہت محبت ہے. مولا علی نال کتنی محبت ہے؟ اکثر کچھ نہیں بھائی، کس کی مجال کے کوئی بیان کرے سانو مولا علی نال کتنی محبت ہے. ایک قوم تو پوچھا بھائی کانو آدھے جی قرآن نال بہت محبت ہے. یاد رکھو اگر قرآن نال محبت ہے تو علی نال کرنی پوسی. اگر مولا علی نال محبت ہے تو قرآن نال رکھنی پوسی. اس واسطے کہ اگر کسی کے پاس قرآن ہے اور علی نہیں ہے تو وہ بھی ادھورا ہے، اور اگر کسی کو مولا علی ہے اور وہ کو قرآن نہیں ہے تو وہ بھی ادھورا ہے. الحمدللہ تھوڑی توجہات میں اپنا رلا لیں. درس اس محفل دا درس، اس محفل دا درس سورہ حج، سورہ حج آیت نمبر 11. سورہ حج آیت نمبر 11. او مخاطب انسان نو قرآن نے مختلف زاویہ دے نال بیان فرمایا ہے. اور وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مہربانی فرمائی سون جدا نہیں تلاوت کرے سونا اپنی کاپی کے نال لکھ سو وَمِنَ النَّاسِ اتے لکھ رہے ہو مِنَ النَّاسِ بطلے لکھ سو فلا آیت وَمِنَ النَّاسِ کیا وَمِنَ النَّاسِ کیا وَمِنَ النَّاسِ کیا کہ انسانوں میں سے کچھ انسان ہیں جو کیا کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرمائندہ انسانوں نے وچوں انسان ہیں جڑے آدھے تا ہن جو اسا اللہ تے یوم آخرت تے ایمان لے آیا ہے تے ہن کیا ہی نہ ہن کوئی نہیں. خدا اگر تسی یہ کرو گے میں ضمانت پہ دینا ایک دفعہ رخ نکل آئے گا، راستہ صاف ہو جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ خلاص کر اتائی فرما وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ انسانوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ بیچتے تھے. من الناس جو ایک آیت میں تو واسطے تلاش کر کے لیں. سورہ حج، سورہ ہن میں تو نہیں پوچھتا جو کتنے سپارے چھے نا کل چھٹی قبلہ علامہ سید غلام علی شاہ صاحب دی بارگاہ اچ بیٹھے ہو چھٹی ہے. جبکہ اگر تھوڑے کو پوچھا زمین کتنی ہے تاکسی اتنی کتنے کتنے موضع کیڑا ہے خوہ کیڑا ہے کھاتا کیڑا ہے مستطیل کتنی ہے مربع نمبر کیڑا ہے لین کی دعا دیئے کریں تائی گیڑی بیٹھو سی سجیوں اتنے کریں کھبیوں اتنے کریں ادو اتنے کریں زمین دا کھاتا بھی پتا ہے مربع بھی پتا ہے موضع بھی پتا ہے کریں بھی پتا ہے قلعے دی لین دا سارا پتا ہے. لیکن اگر
پوچھا سورہ حج کتنے سپارے چھے تا سارے سیر تلے سٹیں دن اس واسطے جو تیری نظر زمین دی لوڑ ہے. کہنا قرآن کی اتنی اہمیت نہیں ہے. معاف رکھنا آیت دا ترجمہ آیت دا ترجمہ ارشاد ہوتا ہن بھئی میرے نام آسو میں سمیت سارے معذر قرآن حاضر ہونا پھر فیصلہ کرو کہ ہماری کیا کیفیت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. علماء کرام تو معذرت دینا خصوصاً قبلہ صاحب دے بچے کو معذرت دینا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. انسانہ وچوں کچھ ہو جائے انسان جڑے ہیں نا اللہ دے بندے یا عبد اللہ اللہ کی عبودیت قبول کرتا ہے. الگ بات ہے عبادت اور عبودیت کے بھی فرق ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا. جو اللہ کی عبودیت قبول کرتا ہے اللہ حرف مگر ایک شرط دیندار ہے شیعہ ہے مومن ہے نمازی ہے اللہ اللہ ہے عزادار ہے علی والا ہے لیکن اللہ حرف ایک شرط ہے. کیا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. جی اگر اس دین اچ کوئی لبس فائدہ مہربانی توڑی میں لذت محسوس ہوئی ہے توڑی چپ تو لذت محسوس کی تھی جو الحمدللہ میری بات سمجھی لے. میں ہوڑی نظر آئے قبلہ مولانا محمد سید خان صاحب کوئی مریض ہے اللہ پاک ساڑی اس قوم دے فخر رو صحت عطا فرمائے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ. اگر دین دے عمل کرنے چ لبس کوئی فائدہ اطمئن بے ادا میرا دین بڑا چنگا بالکل ٹھیک جناب کیا کہنے ماشاءاللہ جدہ دی نماز شروع کی دیئے وائیاں چنگیاں مال رنگڑیاں دودھ ڈیر دین تیو مطمئن. وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ. اور اگر دین اچ آونے کئی ازمائش کدوں کوئی مرلہ چھوڑنا پوے کدوں زکاة دیونی پوے کدوں کوئی خمس دا روپیہ ادا کرنا پوے کدوں کہیں بیمار نو پوچھنا پوے کدوں کہیں ہمسائے دی ڈٹھی ہوئی کھاد دے وچ پیسے دیونے پوے کدوں بھرا دا بجلی دا بل ڈھیر ہوئے تھے وہ منگے میرے نال رل اللہ فرمائیدہ ہے ثواب ہو سیا کہا نہیں سنوی اڈے ثواب دی لوڑ. فَإِنْ أَصَابَهُ الْخَيْرُ. جدین تے عمل کرنے چ ہوئے فائدہ تبندہ مومن تے مسلمان ہے تیجے آونے آزمائش انقلب علی وجہی انہاں قدمہ تو پہ چاٹ دا گا یہ کوئی دین ہے رنجنوں میں آئے جملہ اگلا سخت پہ آنا کئی تاہتن و حامیہ ہاں جو ایو دین ہے تا ساڑی اس دین تو مخفی ہے. اچھا ایڈے دیندار نہیں دین دا ہی نہیں حکم ہے نہیں میں ایسا نہیں سر دین چاہی دا فیصلہ قرآن دا خسر الدنیا والآخرہ. ایو جیا بندہ جیڑا مومن بڑیا ودائے او دنیا چی گھاٹے چے آخرت چی گھاٹے چی وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے. کوئی میں نہ خدمتین ہو سکتا ہے آپ جدہ قرآن سمجھنا بھی کربلا ٹور گیا کر جدہ کربلا سمجھنا بھی قرآن پڑھیا میرے کو وقت بہت تھوڑا ہے جدہ قرآن سمجھنا بھی کربلا ٹور گیا کر جدہ کربلا سمجھنا بھی قرآن پڑھیا کر دامی دی صبح تو لٹیوان لگی آم بی بی نہیں آم پیو دی دھی نہیں آم ماں دی جھولی چ نہیں پلی آم گھراڑے دی خاتون نہیں عرش تو نا زینب لتھا
اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے. بڑے استقبال تے ممنون، بڑے حوصلے نال ایک نکی جی مکان دینا چاہنا جتھے جتھے سائیں دے بچے موجود ہوں. قبلہ علامہ سید گلاب علی شاہ دے میں اگلی مجلس انہاں دی خدمت وچ مکانی بن کے پہ پڑھنا. سیدہ دا آستانہ ہے، سیدہ دا مکانی ہے. میرے نال والوں تے ایک چھوٹی مکان دینا چاہنا. داویں دی صبح تو لٹیون لگی، مصائب دا ماحول بدلدا آیا، مصیبت عروج والے پاسے گئی. گھٹی نہ ایک تو بئی مصیبت اوکھی، ایک تو بئی مصیبت اوکھی، اگلی تو ہور اوکھی. ایڈی مجبور ہو گئی، میں نے کائنات چکائی بھین تلاش کر کے دے. تینو آکھیں تیرے بھرا دا غسل ہی ہو گیا ہے، تیرے بھرا نو کفن ہی پوایا سے، تیرے بھرا دا جنازہ ہی ہو گیا ہے. صرف ایک گھنٹہ تیرے بھرا دی میت مجبوری ہے دھوپتے پر رکھنے آئے. مار ویسی اکسی جو لگدا ہے لے لو، میرے بھرا دی لاش دھوپتے نہ رکھو. وہ ایڈا وڈا جگرا سہارا دی تھی دا سڑ دی کھلیا یادے ودے آئے. بجا دیو گھوڑے میں انتا دے بولے تو حسین، یہ کوئی جڑا سہارا دے لال دی لاش تے گھوڑے بجاوے. ایڈی مجبور آئی، ایڈی مجبور آئی. دو جملے جدہ بھی آپ پڑھیں نا سیدوں میں آپ رننا، دو جملے جدہ ہی پڑھے. بہت بڑا ساڑھا جلسہ، بہت زیادہ وسیع پیمانے دے ہوتے تشریف لے آنے لوگ نال پردہ دارنوں بھی لے آنے. اگر اس سے ملتان دیر دا گردیاں بی بی آئیں بیٹھی ہوں نا تب بڑی بعید نہیں ہے بات. ایک بھائی کو عورتاں پوچھتی ہیں کتھوں آئیں، کہندے نال آئیں، دسینیاں بھرا نال آئیاں، پتر نال آئیاں، بھتیجے نال آئیاں، شوہر نال آئیاں. اور تو پوچھتی ہیں ہن مجلس چو مکسی اور جن نال آئیاں اپنے اسے وارث تے نال لگی ویسا. سیدوں داویں دی دیگر ولی دیاں دھیاں ایک بھائی دی گل وچ پائی پا کے آدیاں آئیاں تا بھراواں نال سے. بھلا 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 آئیاں تا بھراواں نال سے. ہن کلیاں رہ گئیاں، ہن کلیاں رہ گئیاں. اتنے استقلال دی مالک ہائی، اتنے استقلال دی مالک ہائیں کربلا دے مستورات جو جدہ خیمے نو اگ لگی، خیمے دی خاکستر تے ساری رات بچے لے کے بیٹھی رہی. صبح اپنے سامنے بھرا دے نچ دی ہوئے قاتل ڈٹھے، شہیدہ دے سر کپیدے ڈٹھے. حوصلہ نہ ہاری، بے پلانے اٹھا گئے، بے پلانے اٹھاتے کھنڈی ہوئے بھراواں بھتیجے دیا لاشاں چوں چپ کر کے اٹھتے چڑھ بیٹھی. پہلے سارا قافلہ چڑھایا، بس آپ اٹھ دے نالا کھلی. فضا پوچھے علی جائی ہون آپ کیویں چڑھ سے؟ فرمایا فضا میری پریشانی نہ کر، الحسین ہی میں ہوں، عباس ہی میں ہوں. ہون حسین ہی میں ہوں، عباس ہی میں ہوں، میری پریشانی نہ کر. میں سیدہ دے ڈر تو جملہ بدلیندہ ہونا اور ہاں اپنے لفظاں دا کہہ دی. بات انہیں چڑھی سیدوں ماں فرمایا بی بی سیدہ دیا بات اٹھتے انہیں چڑھی. جیویں جو جیڑے ٹبے تے شبیر کھلے آئے تے اکبر آکھیا بابا میرا سلام. بات جیویں بھرا پتر دی لاش تے گیا ہس، بات انہیں اٹھتے چڑھی. کئی دفعہ جھڑی تے بات سوار ہو گئی. اٹھ پہ ایڈا تل زینبیہ بے دیو نا، یہ تل زینبیہ او نہیں جی میں میرے ذاکر مولوی بھرا پڑھ دیں جو بی بی جی تو کھلو کے بھرا دا نظارہ کیتا دا یہ او نہیں. یہ تل زینبیہ بس اتنا مسائل پڑھنا. خیام پیچھے جیڑے زمار گئے ہوں خیام پیچھے، یہ مقتل دے بالکل نیڑے ہے. یہ تل زینبیہ او نہیں جی تو بھرا نوے دھی رہی ہے. یہ تل زینبیہ علا مسائل کچھ ہو ہے. این بھراواں تے پترانی لاشاں چوٹ گزار کے لے آئی. جدہ اسے تل زینبیہ تے اٹھ چڑے آئے، سامنے ستا ہویا نظر آیا اس بھرا کہ جدہ دھوپ تے ڈٹھا سہرا دلال نو بھیڑا گواہی دے
سے نا بھینا بھراواں دی مشکل ویکھن وستے ویلے یاد آندے نے جدا دھوپ تے ستا ڈٹھا سی یاد آیا اسی تیرا جبریل دے پر تے سمنا تیرا زہرا دی گود وچ کھیڈنا تیرا نانے دے سینے تے سمنا اج خاک کجا تیرا این دھوپ تے سمنا کجا امامت دی پابند آئی دین دا پابند بڑھیا کر جتھے دین سامنے آمن جو تہار گیا کر امامت دی پابند آئی کربلا دا درس فامیڈی مشکل ڈٹھی آس وقت بھی ثابت قدم دین نو چھوڑن واسطے تیار نہیں ہن امام دے پاسے ڈٹھا سے اجے سجا دوٹھ بلہا میں لہ دیا امام جواب نہیں دیتا ڈٹھس تو پتر دے چہرے تے موتی زردی آئی ہے اکھا امامت نو علی دی دھی سنبھالے آئے پھر میں دی امالک یا سمان الاراما وبکیا تجدی وابی او سوجڑ گیا دا سہارا او میرے نانے تے بابے دی نشانی کے ہوگی آئی ہے کاننا کا تجود بے نفس کے انہیں لگنا ہے مطا تو ہی کربلا سب دے آدھی تھا امام نو خبر دیتی سے آدھی یہ سجاد نہ گھبرا میں نانے تو سنے میں بابے تو سنے ایک قوم آسی توڑی گھبرا بنائی سی توڑی کربلا آباد ہوئی سی سجاد روا تا میں جینو پتہ ہی کوئی نہیں میں کتھے دفن ہونا ہے عابد نہ گھبرا اگر میں یہ پڑھے آئے بات امام نو کچھ نہیں سوا کیا اٹھ نو اشارہ کی تس اٹھ ٹپے تو لکھائے اسے پاسے جدے بھرا ستا بیاس سمجھ آگئی ہوئی تمہاتم کرے سے کئی لوگ پڑھ دیں جو زمین اچھی ہوئی ہے تے علی دی دھی لکھی ہے کہ یادن اٹھا گوڑیاں لائیں تے لکھی ہے کہ یادن جو اٹھ بہائے تے لکھی ہے سیداؤں ذمہ داری نال بیانا نہ زمین اچھی ہوئی ہے نہ اٹھ بیٹھے نہ کہیں اٹھا نو بہایا ہے نہ اٹھا گوڑیاں لائیں جی میں بھرا نظر آئے سچے رخسار دے والے چھڑی ہے اٹھی کے خاک ہٹائی ہے ادھی جاگ بھیڑ ملن آئی آفرین 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 بھیڑ ملن آئی ہے بس ایک منزل منبر چھڑینا کہاں ڈٹھیا نہیں بھراوا دیا لاشا دیا دیا بھیڑا جے کہیں ڈٹھیا تو انہوں دعوت پہ دینا بھرا دی سراندی ہوئی ہے اصول جے سکھیاں ہوئے تا بھراوانو سکھ دا حال دے دیا جے ڈکھیاں ہوئے تا ڈکھا دے حال دے دیا جینا کچھ میں پڑھے بھرا دی سراندی ہوا بیٹھی ہے حسینہ مرمل بالدماء علماء سمجھے سن مرمل دا کیا معنی ہے خاک دے خون شبیر رل گیا این ہتھاں دے نال بھرانو تلاش بیٹھی کریں دیئے حال بیٹھی دے دیئے شبیر اکبر ناجی میں گھوڑے تو لکھائے میں اسے لے آگئی ہوا پر رج نہ ہوئے تو گھوڑے تو لکھائے میرے خیمیہ جو فوج بڑھ گئی ہے اچھا فوجہ نکل دیا ودیا خیمیہ نواگ لگ گئی ہے ہوڑی وے کھردہ گرد قاتل نچ دے وجہ ہوڑوی تیری لاش تے رسیاں پاک آئی بیٹھیا نکی جائی تھی شبیر دیئے گوت تھیے پھپی اماں ایک کے بیٹھے گلیں دے ہو کہ پہ تلاش کریں دے ہو فرمایا خاک تے خونے تیرا بابا رل گئے میں تیرے بابے دی لاش بیٹھی تلاش کریں دیا انہوں آوارا یہ لاشا چھوڑ جاؤ بڑیاں بیویاں لاشا چھوڑیاں ساریاں بیویاں شبیر دی لاش چھوڑیے نکی جائی بچی اگا ودھی ہے رانو ڈیکن زمین کے ایک تلی پیو دے سجیوں ڈیکی ہے بچی پیو دے کپے آئے گھر دے منہ رکھے آئے آدھی بابا دھیرو لگئی ہے شمارا کا ودھی آئے آدھا سکینہ بابے کی لاش چھوڑ دے شمار دے پاس نہیں ٹھس لاش نہیں چھوڑی کبھی نہ کا ودھی
سیدوں بچی لاش نہیں چھوڑی ظالمہ کیا کاش کیوں میں چھڑے دی اور اٹھ کھڑی ہوئی ہے آدھیے میرے دو سوالوں کا جواب دے اتعرف و بالرن الغفاری ابو